نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اسلام نے، ہماری شریعت نے دوغلے پن کی بڑے بڑے طریقے سے مذمت کی ہے۔ دوغلا پن ذی وجہین یعنی دو چہروں والا کہ ایک کے منہ پر اور طریقے سے اور دوسرے کے منہ کے اوپر دوسرے طریقے سے، یا اندر سے اور ہے اور باہر سے وہ اور ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں دوغلا پن۔ تو اسلام نے، شریعت نے، قرآن نے اور نبی نے اس کی بھرپور طریقے سے مذمت فرمائی، اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کی علامت اور سزا یہ ہوگی کہ ان کی زبان دو آتشوں والی ہوگی، یعنی دو آگوں والی زبان ہوگی، اور یہ ان کی علامت ہوگی کہ دنیا میں یہ دوغلے لوگ تھے۔ یاد رکھیں، آج بھی اور حضور کے زمانے میں بھی جو لوگ مخلص ہیں، یقیناً تو اللہ نے ان کی مدح بیان کی، اور جو دوغلے لوگ تھے حضور کے زمانے میں بھی اللہ نے ان کی بھرپور مذمت فرمائی۔ قرآن پاک کی ابھی آیت جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں یستخفون من الناس، یہ لوگ یعنی منافقین کی اللہ بات کرتے ہیں کہ یہ لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں، لیکن ولا یستخفون من اللہ وهو معهم، کہ اللہ سے وہ کچھ بھی نہیں چھپا سکتے، کیونکہ وهو معهم، اللہ ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ اگر عرش کے اوپر مستوی ضرور ہے نا، لیکن اللہ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ سورہ مومن میں آتا ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھ کی اللہ خیانت کو بھی، کہ اس آنکھ سے ادھر ادھر کیا دیکھا اس کو بھی جانتے ہیں، وما تخفی الصدور، اور جو سینوں کے اندر جو چھپا ہے، جو ایک خیالات اٹھتے ہیں، اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر یہ لوگوں سے تو، آپ سے تو چھپا لیں گے، لیکن مجھ اللہ سے یہ چھپا نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا تم اصل نسب والے، اصل اصول النسب سب سے اعلیٰ لوگ ان کو پاؤ گے کہ جو امارت اور حکومت اور عہدے کی طلب نہیں رکھیں گے۔ ایک مل جانا وہ الگ بات ہے، یاد رکھیں حضور کا فرمان ہے کہ جو کوئی عہدہ طلب کرتا ہے، اس کا امیدوار ہوتا ہے، تو اس میں اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی۔ ہاں کہ جو اس عہدہ خود اس کو مل جاتا ہے، اس کی سپرد کر دیا جاتا ہے، تو وہ لے لیتا ہے، تو اس کے اندر اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دعوت توحید کوہ صفا کے اوپر شروع کی دینی، وہ ایک تحریک تھی، تحریک یعنی تحریک اسلام، شرک کی تردید، توحید کی دعوت۔ تو اس وقت کے جو بڑے بڑے سردار تھے
ابو جال، عتبہ، شیبہ، تو انہوں نے آ کر حضور سے یہ بات کہی آپ کے چچا کے توسط سے کہ اس کو کیا چاہیے، سرداری چاہتا ہے دے دیتے ہیں، حکومت چاہتا ہے دے دیتے ہیں، بادشاہت چاہتا ہے اس کو دے دیتے ہیں، لیکن یہ چھوڑ دے کہ یہ جو ہمارے بتوں کی اس نے مذمت کی ہے کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، پکارے سننے والا اللہ ہے، مدد کرنے والا اللہ ہے، مشکلات ہو سے سجدے کے لائق سب کچھ، اس الہ کا یہی مفہوم ہے۔ میں کبھی الہ کے مفہوم کے اوپر میں تفصیل سے بات کروں گا، لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، کہتا ہے سب کچھ چھوڑ کر ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، اس کی پوجا پاٹ کرو۔ تو وہ اس وقت کی آفریں انہوں نے کی کہ سرداری، حکومت، پیسہ، سونا، عورت، خوبصورت سے خوبصورت عورت کے اوپر ہاتھ رکھو ملے گی۔ میرے نبی نے فرمایا نہ مجھ سے پہلے انبیاء کا یہ طریقہ رہا اور نہ میرا رہا، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی عہدہ سرداری ملے، بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ تم اللہ کی توحید کی طرف آ جاؤ اور اس شرک پرستی کو چھوڑو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصول النسب، سب سے اصل نسب والے لوگ جو ہوں گے وہ عہدے کی طلب، امارت کی طلب نہیں کریں گے، اور فرمایا کہ خیارہم فی الاسلام جاہلیت خیارہم فی الاسلام، جو زمانہ جاہلیت میں پسندیدہ تھے، اعلیٰ لوگ تھے، تو جب اسلام کے اندر آئے، اسلام کی اللہ نے جب ان کو سمجھ دی تو پھر اسلام کے اندر بھی وہ اعلیٰ بن گئے۔ اور پھر ساتھ دوسری بات جو میں بتانے جا رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی سب سے بدترین وہ لوگ تم پاؤ گے جو ذل وجہین، دو چہروں والے، اندر سے اور باہر سے اور، ایک کے منہ کے اوپر اور طرح، دوسرے کے منہ کے اوپر دوسری طرح، اس کو سب سے بدترین میرے نبی نے فرمایا، سب سے بدترین وہ لوگ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ہماری شریعت نے، اللہ نے اور بھرپور طریقے سے اس کی مذمت کی ہے، جو دوغلے لوگ ہیں، دوغلے پان کے لوگ۔ دیکھو ایک غزوہ کے اوپر منافقین کے سردار، آپ جانتے ہیں مدینہ میں جہاں مخلص میرے نبی کے صحابہ لوگ تھے، وہیں پر یہود بھی آباد تھے، اور تیسرے منافقین لوگ تھے جو بظاہر مسلمانوں کا لبادہ تھا لیکن اندر سے اور تھے۔ ان کو سمجھنا بڑا مشکل تھا، لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو ایک مقام پر منافقین کے سردار نے یہ بات کہی کہ ہم مدینہ میں جب جائیں گے نا تو ان ذلیل لوگوں کو، صحابہ کی طرف اشارہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی طرف اشارہ کیا کہ ہم ان ذلیل لوگوں کو ہم جا کر مدینہ سے نکال دیں گے، ہم عزت والے ان ذلیل لوگوں کو نعوذ باللہ ہم ان کو نکال دیں گے۔ ایک چھوٹے عمر کے صحابی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے بات سن لی، انہوں نے آ کر حضور سے عرض کی کہ اللہ کے رسول عبداللہ بن ابی نے یہ بات کہی ہے کہ اس نے ہم کو ذلیل کہا ہے کہ ہم ان کو نکال دیں گے مدینہ سے جا کر۔ حضور نے بلایا، ہاں بھائی تم نے یہ بات کہی ہے، تو وہ قسمیں اٹھانے لگا، جھوٹی قسمیں کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، ہم کس طرح کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، ہم یہ بات تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اللہ۔ تو حضور نے
ان حالات کو دیکھ کر، چونکہ آپ اخلاق کے اعلیٰ مراتب کے اوپر فائز تھے، نرم دل، نرم مزاج، تو اس معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ اس بچے نے ایسے بات کہہ لی، چھوڑ دیا۔ لیکن اللہ نے پوری صورت حضور کے اوپر اتار دی۔ 28واں پارہ ہے، اگر آپ کا شوق ہے، آپ کی طلب ہے، اگر آپ کو قرآن، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک مسلم ہیں اور ہم قرآن ہماری کتاب ہے، تو اس کتاب کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کیا بیان ہوا ہے۔ آج ہمیں دور رکھا گیا ہے اس سے کہ وہ اتنے علوم نہیں ہوں گے تو آپ کو قرآن کے در سمجھ آتا ہے۔ آج جو کرسچن لوگ، ہندو، سکھ، وہ لوگ ہماری کتاب کو زیادہ جانتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہم اس کو نہیں جانتے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو 6ٹھی 7ویں کلاس میں، اس زمانے میں ہمارے ساتھ ایک کرسچن لڑکا بیٹھتا تھا۔ چونکہ اسکول میں سکھوں کے بچے بھی تھے، کرسچن لوگوں کے بھی تھے، تو اس کو نماز آتی تھی، کلمے اس کو آتے تھے، لیکن بدقسمتی تھے ہمارے جو اپنے مسلم لڑکے ہوتے تھے، وہ اسٹوڈنٹ ہوتے تھے جو مسلم تھے، ان کو کلمے یاد نہیں تھے، اپنے قرآن کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا کیا موٹے موٹے واقعات بیان ہیں، قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ یقیناً ہم اس میں جھوٹے ہیں۔ قرآن آسان ہے، اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو اس کو لینے والا ہے؟ ترجمہ آپ اس کا پڑھیں، اردو میں پڑھیں، ملتے ہیں، جو مشکل مسائل ہیں وہ ضرور علماء سے پوچھیں، لیکن قرآن آسان ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پوری سورت اللہ نے اتار دی، اور اس سورت کا نام بھی اللہ نے منافقون رکھا۔ منافقوں کے بارے میں ان کی مذمت، ان دوغلے لوگوں کی مذمت کی، فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، پیغمبر آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، لیکن فرمایا واللہ یعلم انہم لکاذبون، لیکن میں پیغمبر میں کہتا ہوں یہ جو چھوٹے تیرے صحابی نے آ کر تجھے یہ بات بتائی یہ صحیح کہہ رہا ہے، اور یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، میں اللہ تم سے کہہ رہا ہوں۔ اور پورا صفحے میں اللہ فرمایا یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، پیغمبر ضرور انہوں نے بات یہ کہی ہے کہ ہم مدینہ میں جا کر جب لوٹیں گے نا تو ان ذلیل لوگوں کو مدینہ سے نکال دیں گے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے اب دیکھو نا، اللہ نے فرمایا نا جو آیت پڑھی یستخفون من الناس، پیغمبر آپ لوگوں سے تو یہ چھپا سکتے ہیں چیزیں، لیکن ولا یستخفون من اللہ وهو معهم، آپ مجھ اللہ سے یہ نہیں چھپا سکتے، وهو معهم، اس لیے کہ میں ہر وقت ان کے ساتھ ہوں، اللہ کی ذات ہر وقت ان کے ساتھ۔ اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیے، اس واقعے کو بھی، کہ ہر جگہ میں وجود کو حاضر ناظر سمجھنا یہ ایک حماقت ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، کسی نبی کی نہیں ہے۔ ہر وقت حاضر اور ناظر ہونا، دیکھنے والا ہونا، حاضر ہونا، یہ ایک اللہ کی صفت ہے۔ اگر یہ صفات ہم کسی انسان کے لیے کر دیں گے تو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائیں گے۔ پیغمبر کو نہیں پتا کہ یہ بچہ سچ کہہ رہا ہے، یہ سچ کہہ رہے ہیں،
اللہ نے وہی اتاری، پوری صورت اتاری اور بتایا میرے پیغمبر آپ سے یہ چھپا سکتے ہیں لیکن مجھ اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ اور اللہ رب العزت نے پھر پیغمبر نے آپ کے اعلیٰ اخلاق تھے تو اللہ رب العزت نے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا کہ آؤ میں تمہارے لیے استغفار کروں، غلطی ہو گئی تم سے، یہ باتیں کہہ دی ہیں کہ میں تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، تمہاری معافی ہو جائے گی، آ جاؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا أَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اللہ کا رسول تمہارے لیے دعائے استغفار کرتا ہے، لیکن لَوْوُوا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ، اتنے اندر سے مڑے تھے کہ وہ متکبر نہیں آئے۔ اور اللہ رب العزت نے پھر بتا دیا میرے پیغمبر سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، کہ پیغمبر برابر ہے، آپ ان کے لیے معافی مانگیں یا نہ مانگیں، استغفرت ام لم تستغفر لہم، ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو، برابر ہے ان کے لیے، کیونکہ لن یغفر اللہ لہم، میں نے اللہ نے ان کو معاف کر، آپ معاف بھی کر دیں گے، میں نے ان کو معاف کر۔ کس کا اختیار جاتا ہے؟ مختار کل کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ اس اللہ کے اختیار کے آگے کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ چیزیں یہ صفات رسول کو نہ دے کر ان کی کچھ گستاخی نہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے دو جہانوں کے سردار ہیں، انسانوں میں سب سے افضل اگر کوئی انسان ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ صفات کے ہر چیز کا اختیار ہے۔ جانتے ہیں آپ کے چچا ابو طالب جنہوں نے 8 سال خدمت کی اور آپ کی خواہش تھی کہ وہ مسلمان ہو جاتے، آخری دم آپ نے کہا میرے کان میں کلمہ پڑھو میں سفارش کر سکوں، تو اللہ رب العزت نے آیات اتار دی، فرمایا انک لا تہدی، سورہ قصص ہے 20واں پارہ ہے، دیکھ سکتے ہو، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، میرے پیغمبر جس کو آپ چاہیں گے نا کہ اس کو ہدایت ملے یہ نہیں ہو سکتا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت دینے میں مرضی اور اختیار میں اللہ کا چلتا ہے، میں جس کو نہ چاہوں نہیں دے سکتا۔ آپ کے چچا ابو لہب ابو طالب نہیں ہدایت دی، اللہ نے نہیں دی، پیغمبر نہیں ان کو دلوا سکے، اور جس کو اللہ دینا چاہے نا اس کو پھر روک کوئی بھی نہیں سکتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، یہ تو ابو جہل ابو لہب ابو طالب یہ تو آپ کے خاندان کے لوگ تھے، لیکن جب اللہ نے ہدایت اس کو دی نا، ہدایت اسلام، اس کے دل اندر باہر سے وہ صاف تھا نا، دولے پن والا نہیں تھا، ایک چہرے والا تھا، اندر باہر سے ایک تھا۔ تو پھر اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ حضرت بلال سے فرمایا بلال تم نے اسلام میں آنے کے بعد کون سا ایسا عمل کیا ہے کہ معراج کی شب میں نے اپنے آگے آگے، اس ایسے تک روایت ہے، آگے آگے میں نے تیرے قدموں کی جنت کے اندر آواز سنی، اسی لیے فرمایا نا میرے پیغمبر آپ کا کام دعوت توحید دعوت اسلام دینا ہے، بس ہدایت دینا نہ دینا میرے اختیار میں ہے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، اللہ فرماتے ہیں اگر آپ کی دعوت نفع دے رہی ہے تو دو، ورنہ فأعرض عمن تولی عن ذکرنا، جو ہمارے اسلام سے ہمارے اس قرآن سے اعراض کر رہا ہے چھوڑ، آپ بھی چھوڑ دیں، آپ کا کام دعوت دے دینا ہے، اگر کوئی بار بار اعراض کر رہا ہے تو ضروری نہیں ہے آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان منافقین کی مذمت بیان کی، ان دو چہروں والوں کی مذمت بیان کی،
اسی طرح اور بھی اسلام میں یہ الگ موضوع میں کبھی بات کروں گا، وہ تبوک کا جو سفر ہے، تبوک کا جو واقعہ ہے سورہ توبہ میں بیان ہوا ہے، کبھی تفصیل سے بیان کروں گا۔ وہاں پہ جو لوگ منافقین شرکت نہیں کر جنہوں نے نہیں کی تھی، انہوں نے آ کر بہانے کیے تھے حضور ہم سے یہ ہمارے عذر تھے اس لیے ہم نہیں جا سکے۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے آپ کی یہ عذر ہے، آپ ان کے اندر سے تو نہیں جانتے تھے، ان کے لیے دعا کر دی، چلو ٹھیک ہے۔ اور جن لوگوں نے آ کر سچ بولا تھا وہ تین تھے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، کہ ہمارا کوئی عذر نہیں تھا اس وقت، ہم اگر آپ کے سامنے کبھی جھوٹ موٹ بول بھی دیں گے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے، لیکن کل آپ کے اوپر وحی آئے گی اور ہمارا پول کھل جائے گا، اس لیے ہم سچ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی عذر نہیں تھا۔ حضور نے کہا جاؤ۔ 15 دن 50 دن تک ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی، تو 50 دن بعد پھر اللہ نے ان پہ مہربانی کر دی، توبہ قبول کر لی۔ اور جن لوگوں نے جھوٹے قسمیں آ کر عذر بیان کیے تھے کہ ہمارے یہ عذر تھے اس لیے جنگ میں نہیں جا سکے، تو ان کے بارے میں فرمایا یحلفون لکم لترضوا عنہم، پیغمبر یہ آپ کے سامنے قسمیں آ کر اٹھائیں گے لترضوا عنہم کہ آپ راضی ہو جائیں، فإن ترضوا عنہم، پیغمبر اگر آپ ان سے راضی بھی ہو جاؤ نا، فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین، میں اللہ ان سے راضی ہوں، ان دولے لوگوں سے راضی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں یہ ایک لمبا موضوع ہے، تو اس موضوع کے اوپر پھر بھی میں گفتگو کرتا رہوں گا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ انسان اپنے اندر اور باہر کو برابر رکھے۔ اگر آپ کا اندر ٹھیک نہیں ہے نا، اندر سے اور باہر سے اور، تو ایسے لوگوں کے لیے اگر پیغمبر بھی دعا کر دینا تو اس کی بھی پھر بخشش نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی، قرآن کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔